بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 492. چلیں پڑھیں. 493. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 493. میں نے پڑھ لیا نا. چلیں. وعن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما قالت سألت امرأة رسول اللہ سألت امرأة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ارأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكم الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه. متفق علیہ. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ اگر حیض کا خون ہم میں سے کسی کے کپڑے کو لگ جائے تو کیا کرے وہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے فلتقرصہ اسے کھرچ ڈالے، یعنی خشک ہونے کی صورت میں. ثم لتنضحہ بماء. نضح ینضح کا اصل معنی ہوتا ہے پانی چھڑکنا، پانی چھڑکنا، لیکن یہاں غسل خفیف کے معنی میں ہے. غسل خفیف یہ اس لیے یاد رکھیں کہ آگے بول ما یؤکل لحمہ بول الغلام، لڑکا اور بچی ان کے پیشاب کے بارے میں آگے حدیث آ رہی ہے جس میں حنفیہ اور شافعیہ کا اختلاف ہے. بچی جب پیشاب کرتی ہے تو اس کو تو پراپر طریقے سے دھونا واجب ہے. دودھ پینے والی بچی جو روٹی پہ نہ آئی ہو، اور دودھ پینے والا بچہ جب پیشاب کرے تو اس میں غسل خفیف معمولی سا دھونا بھی کافی ہے. یعنی چھوٹی بچی جو ہے نا جو دودھ پیتی ہے، روٹی ووٹی نہیں کھاتی، اس کا پیشاب زیادہ ناپاک ہے، اور چھوٹا بچہ لڑکا اس کا پیشاب کم ناپاک ہے. تو اور دونوں کے دھونے کے طریقے میں فرق ہے. چھوٹے بچے کے پیشاب کو تھوڑا سا دھونا بھی کافی ہے، اور بڑے لڑکی کے پیشاب کو تسلی سے دھونا واجب ہے. تو وہاں امام شافعی کے نزدیک لڑکے کا جو پیشاب ہے، چھوٹے بچے کا پیشاب، اس کو دھونا واجب نہیں ہے بلکہ پانی چھڑکنا کافی ہے اس کے اوپر. وجہ کیا ہے کہ وہاں بھی نضح کی حدیث ہے، نضح ینضح. تو ہم کہتے ہیں کہ نضح بمعنی غسل خفیف ہے، معمولی سا دھونا. وجہ اس کی یہ کہ اگر آپ پانی چھڑکتے ہیں تو اس سے تو شر اور بڑھ جائے گا، کم نہیں ہوگا، یعنی وہ اور زیادہ گندا ہو جائے گا نا وہ. تو یہاں بھی اس کا الزامی جواب ہے کہ دیکھو یہاں بھی حیض کے بارے میں چھڑکنے کا حکم ہے، جبکہ امام شافعی یہاں کیا مانتے ہیں؟ اس حدیث سے مراد ہے دھونا. تو ہم کہتے ہیں جیسے یہاں نضح سے مراد دھونا ہے، معمولی سا دھونا، تو وہاں بھی نضح سے مراد کیا ہے؟ دھونا ہی مراد ہے. یہ حدیث اس لیے ضروری ہے کہ یہ شوافع کے خلاف الزامی جواب ہے. اچھا، اب معمولی سا دھونا اس لیے کافی ہے کہ حیض، کیونکہ وہ جو خون تھا نا وہ خشک ہو کے، جب نجاست خشک ہوتی ہے نا تو وہ سارے ذرات کو جذب کر لیتی ہے، مجتمع ہو جاتی ہے، تو کھرچنے سے ہی اصل میں وہ دور ہو جاتی ہے. تو پھر معمولی سا دھونا بھی کافی ہے. لیکن جب وہ خون کا دھبا گیلا ہو تو پھر معمولی سا دھونا کافی نہیں ہے، کیونکہ نجاست کے اثرات جو ہیں وہ کپڑے کے اندر جذب ہوتے ہیں. اچھا بھائی، ثم تصلی فیہ. چلیں آگے حدیث نمبر 494. وعن سلیمان بن يسار رضی اللہ تعالی عنہما قالت سألت عائشة عن المني يصيب الصوم فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ويخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا منی کے بارے میں، جو کپڑے کو پہنچ جائے کہ آپ ناپاک ہوگا کپڑا یا پاک ہوگا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے منی کو دھویا کرتی تھی، پھر آپ نماز کی طرف جاتے تھے اور دھونے کے اثرات آپ کے لباس میں موجود ہوتے تھے. منی امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک پاک ہے. اس میں بہت سارے اقوال ہیں فقہا کے منی کے بارے میں. بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ جسم پہ لگے تو تھوڑی سی بھی لگے ناپاک ہے، اور کپڑے پہ جتنی زیادہ لگ جائے پاک ہے. بعض اس کے قائل ہیں کہ جب خشک ہو جائے تو پاک ہے، گیلی ہو تو ناپاک ہے.
تو میں ائمہ اربعہ کے مذاہب بتاتا ہوں کیونکہ دنیا میں رائج وہی ہیں، باقی تو فقہ سارے ختم ہی ہو گئے نا، کوئی فالو نہیں کرتا اس کو. تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک مطلق پاک ہے منی، چاہے خشک ہو یا گیلی ہو. اور یہی اہل حدیث حضرات کا، ہمارے ہاں جو اہل حدیث ہیں ان کا بھی یہی ہے. اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک بہرحال ناپاک ہے. البتہ امام مالک کے نزدیک پاک کرنے کا طریقہ یہ کہ دھوئے بغیر پاک نہیں ہوگی، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر خشک ہو گئی ہے تو کھرچنے سے بھی پاک ہو جائے گی، اور اگر گیلی ہے تو دھوئے بغیر پاک نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ حنفیہ کا اصل مذہب تو یہی تھا کہ خشک ہو جائے تو کھرچے بغیر پاک نہیں ہوتی، لیکن متأخرین حنفیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر خشک ہو جائے تو بھی کھرچنے سے پاک نہیں ہوگی، دھونا ضروری ہے. وجہ اس کی یہ ہے، کہتے ہیں اس زمانے میں منی گاڑی ہوا کرتی تھی، کپڑے پہ جب لگتی تھی تو وہی حساب ہوتا تھا کہ جیسے سارے اجزاء جمع ہو جاتے تھے، تو خشک ہونے سے ہٹتی ہے. وہ کہتے ہیں آج لوگوں کی خوراکیں ایسی ہیں کہ یہ مادہ منویہ بہت پتلا ہو چکا ہے لوگوں کا، چائے پی پی کے، گٹکے کھا کھا کے، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں واللہ عالم. بہرحال فقہاء نے دیکھا ہوگا نا اپنے زمانے کے لوگوں کو، تو انہوں نے پھر فتویٰ یہ دیا کہ اب وہ اس کو دھونا ضروری ہے. اور پھر کپڑے بھی پہلے موٹے ہوا کرتے تھے، اب کیسے ہوتے ہیں؟ تو پہلے کپڑوں کے اندر پوری طرح جذب نہیں ہوتی تھی، خشک ہو کے واپس مجتمع ہو جاتی تھی. اب کپڑے بھی باریک ہوتے ہیں، وہ پہلے جیسے کپڑے نہیں ہیں، تو وہ اب کپڑوں کے اندر سرایت کرتی ہے. تو اس لیے متأخرین حنفیہ کا فتویٰ یہی ہے کہ اب دھونے کا حکم ہے، دھوئے بغیر پاک نہیں ہوگی. لیکن جو امام حنیفہ کا اصل قول ہے وہ یہی ہے کہ خشک ہو جائے تو دھو کے کھرچ کے، اور اگر خشک نہ ہو تو دھو کے. ان حضرات کی دلیل کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کی، اور جو اہل حدیث حضرات آج کل انہوں تو ظاہر وہیں سے لیا ہے. وہ دلیل یہ ہے کہ حضرت اسود سے روایت ہے اور حمام سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ. پہلی دلیل تو قرآن سے دیتے ہیں کہ نہیں، پہلی دلیل تو وہ دیتے ہیں عقل سے کہ منی اگر ناپاک ہے تو اس سے تو اللہ نے تمام پیغمبروں کو پیدا کیا، اور بڑے بڑے اہل اللہ اس سے پیدا ہوئے ہیں، خاص طور پہ پیغمبر. تو یہ کیسی بات ہے کہ ایک پیغمبر کو کسی چیز سے بنایا جا رہا ہو، ایک ناپاک چیز سے. لیکن یہ اتنی سطحی دلیل ہے، یہ اس دلیل کی نسبت امام شافعی کی طرف کی جاتی ہے کہ امام شافعی یہ دلیل دیتے ہیں. لیکن حضرت مفتی تقی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ امام شافعی کی فقاہت سے بہت بعید ہے کہ وہ اتنی کمزور دلیل دیں، اس لیے کہ انسان تو خون سے بھی بنتا ہے، وہ تو ناپاک ہے. امام شافعی کے خون نکلنے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن خون کو تو بہرحال وہ بھی ناپاک کہتے ہیں نا. تو ماں کے پیٹ میں تو انسان بنتا ہے، تو قرآن نے تو خود کہا ہے. اور من صلصال من حمأ مسنون، آدم کو بنایا ہم نے ایک گارے سے، اور جس میں بو تھی، ایک ایسے گارے سے آدم علیہ السلام کو بنایا. تو انسان کے بننے کا پروسیس تو بڑا ہی ایک عجیب ہے. تو پیغمبروں کی ولادت کا اس سے ہونا یا خون سے بننا، یہ پیغمبروں کے، قرآن نہیں کہتا کہ وہ ایک جگہ سورہ واقعہ میں ہے کہ انا خلقناہم مما یعلمون، کہ انسان جو بڑی باتیں کرتا ہے نا تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کو کس چیز سے بنایا، ہم نے اسے کس چیز سے بنایا. یعنی انسان کا جس مادے سے بنا ہے وہ کوئی اتنی عظیم چیز نہیں ہے. تو یہ قرآن کی آیت یہ بتانے کے لیے ہے کہ تمہاری فضیلت عمل سے ہوگی. جس چیز سے تم بنائے گئے ہو اس کو اگر دیکھو گے تو تم قابل فضیلت نہیں ہو، لہذا عمل کو فوکس کرو. انسان کی فضیلت اس مادے کی وجہ سے نہیں ہے جس سے، ورنہ تو پھر فرشتے افضل ہوئے. پھر تو شیطان کا اعتراض بالکل درست ہوا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو انسان کو جو فضیلت ہے وہ عمل کی وجہ سے ہے، وہ اس سے نہیں ہے کہ بنایا کس سے گیا اس کو. تو یہ دلیل تو بالکل کمزور دلیل ہے. باقی ان کی مضبوط دلیل، دو مضبوط دلیلیں. ایک تو یہ اسود اور حمام سے حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو کھرچا کرتی تھی اور پھر آپ اسی میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہاں دھونے کا تذکرہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر یہ ناپاک ہوتی تو ناپاکی کے بارے میں تو اصول ہے دھوئے بغیر پاک نہیں ہوتی ناپاکی، سمجھتے ہو نا. دوسرا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ہے، امیتہ عنہ فانہ بمنزلۃ
مخاط. عبداللہ بن عباس سے کسی نے منی کے بارے میں پوچھا کہ کپڑوں پہ لگ گئی ہے, تو آپ نے فرمایا اس کو اپنے آپ سے دور کر دیا کرو, یہ ناک کی طرح ہے. جیسے ناک کی رطوبت ہوتی ہے نا, گاڑھی رطوبت ہوتی ہے, تو ناک کی طرح ہے, تو اس کو کھرش کے صاف کر دیا کرو. تو کہتے ہیں ناک کی رطوبت تو پاک ہے نا, بھائی ناک کی رطوبت کیا ہے, پاک ہے, تو اس کو صاف کر دینا چاہیے, لیکن اس کا تعلق نظافت سے ہے. بھائی ناک بھی آپ کے کپڑوں کو لگے گی تو اگرچہ نماز ہو جائے گی, پاک ہے, مگر پھر بھی آپ اس کو دور کرتے ہو اس لیے کہ ناپاک نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک نظافت کے, صفائی ستھرائی کے خلاف ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے بڑے فقیہ تھے, انہوں نے کیا فرمایا کہ اس کو اپنے کپڑوں سے دور کر دیا, کھرچ کے دور کر دیا کرو, کیونکہ یہ ناک کی رطوبت کی طرح ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی رائے کیا تھی, یہ ان کی رائے میں بھی پاک تھی. تو اسی وجہ سے حنابلہ اور ان کا مذہب یہ ہے. احناف کا مذہب یہ ہے کہ نجاست غلیظہ ہے, بالکل ناپاک ہے, چاہے گیلی ہو چاہے تر ہو, دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی, اور اگر خشک ہے تو کھرچے بغیر نماز نہیں ہوگی. ان کی دلیل بہت مضبوط ہے, امام حنیفہ کی دلیل. اچھا, آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مجتہدین کے خلاف نا ایسے بات کرتے ہیں جیسے خود بہت بڑے فنڈر ہوں. میں مانسہرہ کے علاقے میں کسی گاؤں میں تھا, تو ایک سعودی عرب کے کوئی عربی بھی تھے ہمارے ساتھ, کوئی مہمان تھے. وہ وہاں کیا ہوا کہ جماعت میں تھے نا ہم لوگ, وہاں کسی کو احتلام ہو گیا رات کو. تو مجھ سے مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ بھائی آپ یہ بیان کریں کہ مسجد میں جب کسی کو احتلام ہو تو فرش کو کم از کم دھوئے تو صحیح نا, وہ اگر وہاں پہ گندگی لگ گئی ہے تو لوگ اٹھ کے بعض دفعہ اس کا خیال نہیں کرتے. تو میں نے مسئلہ بتایا, میں نے کہا بھائی فرش کو دھو دیا جائے یا صاف کر دیا جائے, جو بھی صاف کرنے کا طریقہ ہے. تو وہ عربی نے مجھ سے پوچھا کیا بتایا, میں نے ان کو عربی میں سمجھایا, میں نے یہ بتایا کہ وہ غصے ہونے لگے, کہہ رہے منی تو پاک ہے. میں نے بتایا فقہا کا اختلاف ہے, ہم یہاں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, اور حنفیہ کے نزدیک منی کیا ہے, ناپاک ہے. تو میں یہاں فقہ حنفی کے مطابق مسئلہ بتاؤں گا نا. اب وہ غصے ہو رہے ہیں, قرآن و حدیث میں تو آتا ہے کہ پاک ہے, اور آپ کیا بتا رہے ہو. وہ متشدد قسم کے آدمی تھے, تو بحث کرنے لگے نا. حالانکہ اب آپ دیکھو گے حناف کے دلائل اس میں بے انتہا مضبوط ہیں, وہ تو میں بھی دلائل دوں گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے نا یہ سب سے زیادہ ہدف حنفیہ بنے ہوئے ہیں پوری دنیا میں. پوری دنیا میں آپ جاؤ, دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے, حنفی ہونا ایک گویا کہ گالی بن چکا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے, کیونکہ عرب علماء جب بھی کوئی فتویٰ دیتے ہیں حدیث کا ریفرنس دے دیتے ہیں اس میں. اس سے یہ امیج دنیا کے سامنے جاتا ہے کہ حدیث صرف ان کو آتی ہے, اور ہم جب فتویٰ دیتے ہیں تو علامہ شامی کا حوالہ, سمجھ رہے ہو بات کو, فتاویٰ کی کتابوں کا, عالمگیریہ کا حوالہ. اس سے یہ امیج دنیا کے سامنے جاتا ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کو فالو کرتے ہیں, اور عرب کس کو فالو کرتے ہیں, قرآن و حدیث, کیونکہ وہ ریفرنس دیتے ہیں. ہم قرآن و فتوے میں اول تو سب سے پہلے قرآن و حدیثی کا حوالہ دینا چاہیے. یہ غلط طریقہ ہے کہ آپ فتویٰ لکھ رہے ہو ڈائریکٹ, جبکہ حدیث موجود ہے, قرآن کی آیت موجود ہے. تو مفتی رشید احمد صاحب تو اس پہ بہت سختی سے کہا کرتے تھے کہ جب بھی فتویٰ لکھیں سب سے پہلے قرآن کی آیت آنی چاہیے اگر اس بارے میں ہے کوئی آیت, پھر حدیث آنی چاہیے, اس کے بعد فقہ کی عبارت آنی چاہیے. لیکن چونکہ ہمارے مدارس میں اس پر عمل نہیں ہوتا, اس سے ہمارا امیج دنیا کے سامنے کیا گیا ہوا ہے کہ یہ لوگ بس یہ علامہ شامی کو انہوں نے سب کچھ بنایا ہوا ہے. تو ایک تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ جو علماء فتاوی عالمگیریہ یا علامہ شامی کا حوالہ دے رہے ہیں وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہیں. بھائی دلائل کی بحث مباحثہ کمپلیٹ ہو کے اب قانون کو ریٹن فارم میں لایا گیا ہے, ترتیب سے لکھ لیا گیا ہے, تو اب اس کا حوالہ بھی ہمارے لیے کافی ہے. اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں. ایک دفعہ مدینہ سے ایک مولانا صاحب آئے, وہ وہیں پیدا ہوئے ہیں, عربوں میں رہے ہیں. تو کہنے لگے, ایک عربی نے اعتراض کیا کہ فتاوی عالمگیریہ میں نہ قرآن کی آیتیں ہیں نہ کوئی حدیثیں ہیں, دلیل نہیں ہے, صرف مسئلے لکھے ہوئے ہیں, تو یہ تو اندھی تقلید ہو گئی. میں نے ان سے کہا کہ یہ جو اسلامک بینکنگ پہ عرب علماء نے پورا ایک معایر مرتب کیا ہے نا, دیکھا ہے آپ لوگوں نے, معایر شرعیہ جو اسلامک بینکنگ پر, جس میں سعودیہ کے علماء بھی ہیں اور کویت کے بھی, پاکستان حضرت مفتی تقی صاحب بھی, یہ A to Z اسلامک بینکنگ کے لاز لکھے ہوئے ہیں. کہیں بھی قرآن کی آیت یا کہیں بھی حدیث نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ یہ پورے علماء کا 100-200 علماء کا پینل بیٹھ کے انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل سے ڈیبیٹ کر کے اپنے اپنے مقالے لکھ کے بینکنگ کے لیے ایک
اصول اور ضابطے مرتب کیے, 400 500 600 مجھے ابھی یاد نہیں ہے کتنے قوانین ہیں اس میں, اور تجارتی قوانین بھی ہیں, وہ مرتب کر کے 2 جلدوں میں اتنی موٹی موٹی کتابیں شائع کر دیں. تو اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ قرآن و سنت کی روشنی میں علماء کے اتفاق رائے سے ایک قانون مرتب ہوا ہے, تو یہ قرآن و سنت ہی کی روشنی میں ہوا ہے, تاکہ جب بینکنگ, اب جو جتنے شرعی ایڈوائزر ہیں نا جو بینکوں میں جاب کرتے ہیں انہوں نے وہ معایر اپنے پاس رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے انگلش میں بھی ہے, عربی میں بھی ہے. تو جب کوئی بینک میں مسئلہ آتا ہے وہ فوراً کھولتے ہیں اور اس کا نمبر کا حوالہ دے دیتے ہیں کہ اس شک کے مطابق یہ ٹرانزیکشن جائز ہے اور اس شک کے مطابق یہ ٹرانزیکشن کیا ہے, ناجائز ہے. تو وہ حوالے اس لیے نہیں لکھے انہوں نے کہ حوالے لکھیں گے تو وہ اتنی موٹی کتاب بن جائے گی, وہ تلاش کیسے کریں گے پھر اس میں. دوسری بات یہ کہ اگر وہ ہر ایک کے دلائل اس کے ساتھ لکھے ہوئے ہوتے انہوں نے, تو بینکنگ 2 دن بھی نہیں چل سکتی تھی. شرعی ایڈوائزر ہر آدمی خود اجتہاد کرتا. بھائی علماء نے ایک پینل نے ایک متفقن علیہ ایک چیز بنا کے دے دی نا ان کو, کچھ میں اختلاف تھا تو پھر یہ دیکھا جمہور کس طرف ہیں, اس کو قانون کا حصہ بنا دیا. بعض چیزوں میں اختلاف بھی ہوا نا علماء کا, لیکن دیکھا بھائی اکثریت کس طرف ہے تو وہ قانون کا حصہ, جو جمہور سے ہٹ کریں ان کے قول کو کالعدم قرار دے دیا. تو پریکٹیکل لائف میں آنے کے لیے تو یہ کرنا پڑے گا نا آپ کو, پریکٹیکلی کچھ کرنے کے لیے. تو اب کیا ہے کہ اب وہ المعایر الشرعیہ میں قرآن و سنت کے حوالے نہیں ہیں. وہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ اب اگر شرعی ایڈوائزر کے حوالے وہ کیے جائیں کہ آپ خود اجتہاد کرو, تو پھر یہ مینیجر بولے گا ابے بھائی مجھے بتا یہ ٹرانزیکشن جائز ہے یا نہیں ہے. وہ کہے گا میں کیا کر رہا ہوں, قرآن و حدیث کی روشنی میں غور کر کے آپ کو بتاؤں گا. میں مقلد نہیں ہوں, میں یہ اس کتاب کا پابند نہیں ہوں, میں قرآن و سنت کا پابند ہوں. تو آپ بتاؤ بینکنگ چل سکتی ہے 2 دن بھی؟ وہ دوبارہ سے اجتہاد ہوتا رہے گا. بھائی یہ اجتہاد کے بعد یہ قانون مرتب کیا ہے, اب اس کو فالو کرنا ہے آپ نے. سیم یہی کام فقہ کے ساتھ ہوا ہے. فقہ حنفی, فقہ شافعی, فقہ مالکی, فقہ حنبلی, یہ جو وجود میں آئے ہیں یہ بہت غور و فکر کر کے جن چیزوں میں اتفاق ہونا تھا اتفاق ہو گیا, جن میں اختلاف تھا وہ اختلاف. اب کسی ایک مسلک کو آپ نے فالو کرنا پڑے گا اور پھر آپ اس کی جزیات ہی کو فالو کرو گے. اب ہر چیز میں قرآن و حدیث کے حوالے, تو نئی بحث چھڑ جائے گی جو کہ اہل حدیث نے شروع کی ہوئی ہے. ایک صاحب نے مجھے امریکہ سے فون کیا, یار کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے اتنا پاگل ہو جاتا ہے نا, وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کو فالو کرنا ہے ہم نے. وہ کہہ رہے فاتحہ پڑھنے کی یہ دلیل ہے, وہ کہہ رہے نہ پڑھنے کی یہ دلیل ہے, وہ کہہ رہے ہاتھ رفع الیدین یہاں, وہ کہہ رہے وہ ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ نہیں باندھو. کہہ رہے وہ تو پاگل ہو جاتے ہیں. وہ اسی پاگل یہ بالکل ایسے ہی جیسے بینکنگ میں آپ نے شرعی ایڈوائزر کو بٹھا دیا اور بولا کسی کی تقلید نہیں کرنی, کسی قانون کے پابند نہیں, قرآن و سنت کے پابند ہو, تو وہ ایک ٹرانزیکشن بھی 6 مہینے تک نہیں ہو سکتی. میزان بینک کا شرعی ایڈوائزر بولے گا یہ جائز ہے, بینک اسلامی والا بولے گا یہ میری نظر میں کیا ہے, ناجائز ہے. حضرت مفتی زرولی صاحب کا کوئی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہو گیا کہ پورا سیٹ اپ ہی غلط ہے, یہ پورا اے ٹو زیڈ سیٹ اپ ہی کیا ہے, تو چلے گا. تو جو بینکنگ کا نظام 2 دن نہیں چل سکتا, ملک کی عدالتی نظام, تبھی جب سے یہ فقہ وجود میں آیا ہے جہاں بھی اسلامی حکومتیں قائم ہوئی ہیں حکومت نے مینشن کیا کہ کون سا فقہ اس ملک میں قانونی طور پر چلے گا. دبئی میں بھی مینشن ہے, یہ مالکی فقہ ہے میرا خیال ہے دبئی میں. مسقط میں وہ عباضی ہے ان کا, وہ تو اہل سنت سے ہٹ کر ہیں. اور سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے, جج اس کا پابند ہوگا. کیونکہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو یہ جو آپ کے دعوے ہیں نا, باتیں جو آپ صرف قرآن حدیث کرتے رہتے ہیں, پریکٹیکل لائف میں لوگوں کے لیے اتنا کافی نہیں ہے. قرآن و حدیث سے مرتب جب تک کوئی لا نہیں ہوگا اس وقت تک آپ 1 انچ بھی آگے نہیں چل سکتے. اور لوگوں کو پابند بنانا پڑے گا کہ آپ نے اس لا کی جو لکھا ہوا ہے نا اس کی پابندی کرنی ہے. اس وجہ سے فقہ کی کتابوں میں جزیہ دیکھا جاتا ہے, شامیہ کا جزیہ دے دیا جاتا ہے بھائی یہ جائز ہے. تو وہ جزیہ اس لیے نہیں کہ اندھے مقلد ہیں, اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک پوری تحقیق ہے, تاریخ ہے اس کی ایک پوری, اور وہ عملی طور پر حکومتوں میں چلا ہے. وہ مثال کے طور پر شامیہ کا ایک جزیہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پلاٹ پر دعویٰ کرے کہ یہ میرا ہے, زید نے دعویٰ کیا بکر کے خلاف کہ یہ پلاٹ کس کا ہے, میرا ہے, تو عدالت کہے گی کہ بکر کے پاس تو یہ پلاٹ 36 سال سے ہے, دعویٰ آپ اب کیوں کر رہے ہو, دعویٰ آپ. زید اگر اس کی معقول وجہ بیان نہیں کرتا, جیسے ایک آدمی کو کسی نے گینڈا کہا, 1 سال بعد اس نے کیس کیا کہ اس نے مجھے 1 سال پہلے گینڈا کہا ہے. عدالت نے پوچھا 1 سال پہلے کہا تھا تو اب کیوں کیس کر رہے ہو, کوئی معقول وجہ پیش کرو. اس نے معقول وجہ یہ پیش کی کہ گینڈا میں نے آج ہی دیکھا ہے, یہ معقول ریزن ہے.
ورنہ عدالت کہے گی کم وقت 1 سال پہلے گینڈا کہا تھا کیس آج کیوں کرا رہا ہے, تو اس بیس پہ عدالت کیس کو خارج کر سکتی ہے. یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے. تو اب یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ یہ پلاٹ کس کا ہے, تو بھائی 36 سال سے تو یہ اس کے پاس ہے, اس کا قبضہ ہے, آپ 36 سال کے بعد کیوں کر رہے ہو؟ تو اگر معقول وجہ بندہ نہیں بیان کرتا تو عدالت اس کیس کو کیا کر دے گی؟ خارج, کہ یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے. بھائی 36 سال سے کیا کر رہے تھے تم؟ عدالتیں فالتو بیٹھی ہوئی ہیں. اب قرآن حدیث سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ بھائی قرآن حدیث میں جاؤ گے تو جس کا حق ہے جب چاہے دعویٰ کرے وہ. لیکن پریکٹیکل لائف میں جب یعنی پریکٹیکلی جب یہ اسلامی حکومتوں میں چلا ہے قانون صدیوں تک, عدالتوں کو تجربے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اگر آپ نے فری ہینڈ دے دیا, کوئی اٹھ کے آئے گا بولے گا 250 سال بعد یہ میری نانی کا پلاٹ تھا, تو یا تو معقول وجہ بیان کرو کہ اتنی دیر آپ نے کی کیوں, آپ کو پتہ نہیں تھا اب پتہ چلا, کوئی معقول ریزن بیان کر, ٹھیک ہے, ورنہ ایسے ہی خام میں نہیں ہوگا. تو ایک چیز عدالتوں میں تجربوں کی سے گزر کے قانون مرتب ہوا ہے, اس قانون جیسا اب اہل حدیث اگر کوئی فقہ لانا بھی چاہے وہ نہیں چلے گا مارکیٹ میں, اس لیے کہ بھائی اس پہ تو صدیاں گزر چکی ہیں, فقہ حنفی پہ, فقہ شافی پہ, فقہ مالکی پہ, فقہ حنبلی پہ صدیاں گزر چکی ہیں. باقاعدہ پورے ملک چلے ان فقہ پر, تجربوں سے گزر چکے ہیں. تو اس کے بعد جو قانون مرتب ہوا ہے وہ اس جیسا نہیں ہو سکتا جو آج اجتہاد کر کے آپ لوگوں کو لے کر آ رہے ہو اور لوگوں کو تجربے کی بھیٹ چڑھا رہے ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں اس زمانے میں چاروں فقہ میں سے ایک کی پابندی لازمی ہے. اس کی قرآن و حدیث سے براہ راست دلیل نہیں ملے گی, قرآن حدیث سے اتنا ملے گا کہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا. تو ہر وہ چیز جو مذہب کی بنیادیں ہلا دے, جو عملی طور پر انسان کو پریکٹیکل لائف میں لاوارث چھوڑ دے اور فرقواریت کی بھیٹ چڑھا دے, اب دوبارہ سے اجتہاد ہو کہ ایک دوسرے کے مناظرے اور ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالنا, جیسے وہ دیکھو نا وہ عرب کیا کہہ رہا ہے کہ یہ حنفی فقہ میں منی کو ناپاک کہہ دیے, تو قرآن حدیث کو بتاؤ, حنفی فقہ کیوں بتا رہے ہو مجھے؟ تو کتنی نفرتیں پھیل رہی ہیں نا اس سے. اور پھر میں اس سے بحث کروں, پھر اس سے میں نے اس سے بات چیت کی, وہ نہیں مان کے دی آخر تک. پھر ان عربی نے یہ دلیل دی کہ جس چیز سے اللہ نے پیغمبروں کو بنایا ہے وہ تو ناپاک, وہ کیسے ناپاک ہو سکتی ہے؟ مدینہ منورہ کا عربی تھا وہ. میں نے کہا اللہ نے تو خون سے بھی بنایا پیغمبروں کو. کہہ رہے بعض علماء کے نزدیک خون پاک ہے. میں نے کہا آپ کے نزدیک پاک ہے یا نہیں یہ بتاؤ. اب بعض علماء کیوں آ گئے؟ آپ تو ناپاک کہتے ہو نا, تو وہ پھر گول کر گیا, کیونکہ اس کا قصور نہیں ہے. اتنا سنا ہے نا فقہ حنفی کے خلاف, اتنا پروپیگنڈا ہوا ہے کہ ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ یہ لوگ قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے, ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے. اور یہاں سے اہل حدیث حضرات نے بھی بہت کام کیا ہے وہاں عرب علماء کو ورغلانے میں. تو یہ بات لاشعور میں بیٹھ گئی ہے کہ یار تو پھر وہ کہہ رہے ہو تو بات. میں نے کہا جب آپ کے نزدیک تو خون ناپاک ہے نا, تو جب اللہ اس سے پیغمبر کو بنا سکتا ہے تو منی سے کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو خیر وہ پھر چپ ہو گئے, پھر کوئی اور ٹاپک شروع ہو گیا. دلیل یہ بھی ہو سکتا ہے جی کہ اگر پتی کا بنیاد اس بیس پہ ہو کہ اس سے پیدا ہوا ہے, پھر ساری زندگی آدمی کے پیٹ میں وہ چیز ہوتی ہے. ہاں پھر وہ گندگی بھی ہوتی ہے, ساری زندگی پیٹ میں اٹھا کے. کیا زبردست کابل اسٹیشن, کیبل سے کیبل ہی. اچھا میرے بھائی, تو امام شافعی, ہم تو کہتے ہیں بھائی احترام تو ضروری ہے نا. ہم امام شافعی کو بھی مانتے ہیں, ان کی جتنی ان کی سوچ تھی اس کے حساب سے انہوں نے قرآن و سنت کو فالو کیا ہے. ان کا مقصد بھی کوئی اپنی رائے کو اللہ اور رسول کی رائے پہ مقدم کرنا نہیں. ہر ایک کو اللہ نے الگ سمجھ دی, الگ علم دیا, تو ہر ایک نے اس کے حساب سے فیصلہ کیا. تو حضرت اسود اور امام شافعی کی دلیل کیا ہے؟ کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ, کہ میں نبی کے کپڑوں سے منی کو کھرچا کرتی. تو کہہ رہے ہیں دھونا بھی ثابت ہے, وہ بہتر ہے دھو دیا جائے, لیکن اگر یہ ناپاک ہوتی تو دھونا لازمی ہوتا. اور عبداللہ بن عباس کا فتویٰ. تو احناف کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت الم نخلقکم من ماء مہین, کیا تو ہم نے تمہیں ایک ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا؟ قرآن جہاں بھی منی کا تذکرہ آئے گا اس کو بہت ہی حقیر الفاظ سے تذکرہ کرتا ہے. انا خلقناہم مما یعلمون, انسان تکبر کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا. تو حقارت میں اصل یہ ہے, مطلق سے مراد فرد کامل ہوتا ہے نا, تو حقیر پانی میں فرد کامل جب بنے گا جب اس کو ناپاک بھی مانا جائے. اگر ناک کی طرح آپ اس کو پاک مانے تو وہ حقارت کامل درجے کی نہیں ہوگی. دوسری بات, یہ حدیثیں جن سے امام شافعی منی کو پاک سمجھ رہے ہیں, ہم اسی حدیث سے منی کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ پاک, ناپاک.
ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے کپڑوں سے منی کو کھرچا کرتی تھیں، تو یہ اس کی قطعاً دلیل نہیں ہے کہ منی پاک ہے، بلکہ نجاست کو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ وہ نجاست جو گیلی ہو اس کو دھو کے پاک کیا جاتا ہے، جو خشک ہو اس کو رگڑ کے، کیونکہ دوسری حدیث میں غالباً ترمذی کی حدیث ہے کہ وہ حدیث کے پورے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میدان جنگ میں جب جہاد سے فارغ ہو کے نماز پڑھتے تھے نا، تو دشمن کا خون تلواروں پہ لگا ہوتا تھا، تو ہم اس تلوار کو زمین پہ اچھی طرح رگڑ کے پھر اسی کو پہن کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، حالانکہ خون سب کے نزدیک ناپاک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا خون جب آپ نے مٹی پہ اچھی طرح رگڑ دیا اور اس کے اثرات زائل ہو گئے تو اسے پہن کے بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو جیسے خون کو رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے، ایسے ہی منی بھی، کیونکہ حناف کے ہاں ناپاکی کو دور کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ یہ جتنے طریقے حدیث میں آتے ہیں دھو لو، یہ کہتے ہیں یہ سب اس لیے ہے کہ اس سے نجاست زائل ہوتی ہے، تبھی حناف کہتے ہیں پانی سے دھونا بھی ضروری نہیں، کسی نے کسی کیمیکل سے دھو دیا تو بھی پاک ہو جائے گا، کیونکہ مقصد نجاست کو دور کرنا ہے۔ ذریعہ پانی ایک ذریعہ مقصد ہے، وہ مقصد کسی اور طریقے سے حاصل ہو جائے تو بھی، جیسے گوبر کو آپ جلا کے راکھ کر دیں تو پاک ہو گیا وہ، حالانکہ آپ نے دھویا تھوڑی ہے، وہ گوبر ہی نہیں رہا نا۔ اب تو مٹی ہے خشک ہو گئی، مٹی کے اوپر دوسری مٹی ڈال دی تو یہاں پانی تو استعمال نہیں ہو رہا، نجاست کے اثرات ختم تو وہ پاک۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ خود اگر منی کوئی ایسی حدیث بتائیں کہ نبی کے کپڑوں پہ منی لگی ہو اور اسی طرح آپ نے نماز پڑھی ہو، ایسی کوئی حدیث نہ صحیح سند کے ساتھ ہے اور نہ ضعیف سند کے ساتھ۔ اور یہ جو دوسری حدیث ہے اس میں تو واضح ہے، کنت اغسلہ من ثوب رسول اللہ، بخاری اور مسلم کی، کہ جب منی گیلی ہوتی تھی اس کو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھویا کرتی تھی۔ تیسری بات یہ کہ رہا مسئلہ عبداللہ بن عباس کا، ان کا جو فتویٰ ہے، تو بالفرض اگر یہ ان کا فتویٰ ہے تو ظاہر ابن عباس کی ذاتی رائے ہے، جو حدیث مرفوع کے مقابلے میں ہمارے خلاف حجت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ان کا فتویٰ یہ صریح بھی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس نے یہ جو فرمایا کہ یہ ناک کی طرح ہے، اس کو کھرچ کے دور کر دیا کرو، تو ناک کی طرح لزوجیت میں اور لیس دار ہونے میں ناک کی طرح ہے، اور لیس دار چیزیں جب خشک ہوتی ہیں تو کھرچنے سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو عین ممکن ہے عبداللہ بن عباس کی بات کا مطلب یہ ہو کہ یہ جب خشک ہو جائے تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ناک کی طرح ہے، جیسے ناک کی رطوبت کو کھرچو گے تو پاک جسم سے دور ہو جائے گی، تو ایسے ہی منی کو جب کھرچو گے تو جسم سے دور ہو جائے گی۔ تو عبداللہ بن عباس کے فتوے میں اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، یہ ناک کی طرح پاک ہے یا ناپاک ہے، نہ ناک کی طرح اس چیز میں لزوجیت میں، گاڑھے پن میں، اور ناک جیسے خشک ہوتی ہے اس کو آپ کھرچ کے دور کرتے ہیں تو منی کو بھی کھرچ کے آپ دور کر سکتے ہیں۔ آخری بات، امام طحاوی نے دلیل نظر پیش کی ہے بہت شاندار۔ امام طحاوی فرماتے ہیں اگر ہم قیاس سے کام لیتے ہیں، نظر سے کام لیتے ہیں، تو پیشاب نکلنے سے حدث اصغر لاحق ہوتا ہے، مزی نکلنے سے حدث اصغر لاحق ہوتا ہے، اور یہ دونوں بالاتفاق ناپاک ہیں، پیشاب بھی اور مزی بھی۔ تو منی جس سے حدث اکبر لاحق ہو رہا ہے، جس سے غسل فرض ہو رہا ہے، وہ کیسے پاک ہو سکتی ہے؟ یہ دلیل نظر ہے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بھائی حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں نا کہ گاڑی ہے تو اس کو طبیعت بتا رہے ہیں نا، یہ بتانے کے لیے کہ کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ کھرچنے سے جسم سے کیسے زائل ہوگی، تو کہہ رہے ہیں ناک بھی تو جسم سے زائل ہو جاتی ہے نا کھرچنے سے، تو یہ بھی جسم سے زائل ہو جائے گی کھرچنے سے، اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو اور الٹا ہماری دلیل ہو جائے گی، ورنہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کھرچو بھی نہیں، یہ تو پاک ہے۔ آگے کوئی اس بارے میں حدیث ہے؟ ہاں بس یہ ہو گئی، چلو۔